آج کا موضوع جو ہم بیان کریں گے وہ ہے غوث پاک کا علمی مقام کیا تھا۔ اپنے گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ایک آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے۔ خالق کائنات اس میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہی ہیں۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بڑی عمدہ اور نفیس بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے جو قرآنی آیات ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کو جتنا زیادہ جانتا ہوگا وہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ جتنا علم زیادہ اتنا خوف زیادہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں، اور میں اس سے سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ کہ جتنا علم زیادہ ہوگا، جتنی معرفت زیادہ ہوگی، جو رب کو جتنا زیادہ جانتا ہوگا وہ اتنا رب سے ڈرتا ہوگا۔ کسی نے امام شافعی سے پوچھا نا، اے امام شافعی کیا بات ہے، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بشیر حافی کے پیچھے پیچھے گھومتے ہو، بشیر حافی کے پیچھے پیچھے چلتے ہو، اتنے بڑے وقت کے امام ہو، لوگ آپ کی قدر و منزلت کرتے ہیں، تو وجہ تو بتائیں کہ لوگ تو اسے مجذوب کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، آپ اس کے پیچھے پیچھے۔ امام شافعی نے کمال کا جواب ارشاد فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اور سوال کرنے والے کہ سن، امام شافعی جس رب کو مانتا ہے نا، امام شافعی جس رب کو مانتا ہے نا، یہ بشیر حافی اس رب کو جانتا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دیجئے نا، یہ میں مانتا ہوں، یہ اسے جانتا ہے۔ اب سمجھیے اس آیت کریمہ کو جو حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ جو رب کی شانوں کو زیادہ جانتا ہوگا وہ اپنے رب سے زیادہ ڈرتا ہوگا۔ اور ڈر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ڈر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ڈر کا فائدہ ہی نہ ہو تو پھر انسان ڈرے کیوں؟ تو معلوم یہ ہوا ڈر کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اب میرا یہ موضوع نہیں کہ ہم خوف خدا کے فوائد آپ کے سامنے بیان کریں، لیکن ایک بات ضرور کہہ دیتا ہوں۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، راستے نکال دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، ہر مرحلے پر یہ لمحہ فکریہ ہے، سب کے لیے ہے۔ ہم سب نے ہر مرحلے پر کس سے ڈرنا ہے؟ بولیے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ جب اللہ سے ڈریں گے اللہ ہر مشکل سے راستہ نکال دے گا۔ اور ایک عقیدہ اپنے دل میں راسخ کر لیں، وہ کیا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عالم تھے، اور کیا مقام و مرتبہ آپ نے پایا۔ فرماتے ہیں، میں پہلے بھی اس بات کو بیان کر چکا ہوں، فرماتے ہیں میں تدریس کرتا رہا، علم پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، اللہ میرے درجات کو بڑھاتا رہا۔ تو علم پڑھنے پڑھانے سے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی بڑا چھوٹا تھا، کیا ہوا کہ مجھے جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا، اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ اس بیل نے میری طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا، ما لہذا خلقت، عبد القادر تم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو۔ مجھے تعجب تھا کہ بیل بھی بول رہا ہے، حیرت کی بات تو یہ تھی۔ فرماتے ہیں پھر میں نے کیا کیا کہ میں اپنے گھر لوٹ آیا، اور گھر لوٹ آنے کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھا، تو میں وہاں کیا دیکھتا ہوں، افرأیت الناس واقفین بعرفات، فرماتے ہیں کہ میں نے عرفات کے میدان میں لوگوں کو دیکھا ہے۔ کہاں کھڑے ہیں؟ چھت کے اوپر، اور دیکھ کہاں رہے ہیں؟ مقام عرفات کو، جہاں لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے۔ اب نگاہ دیکھیے کہاں تک دیکھ رہے ہیں۔ یہ بچپن کی بات ہے، اور ہم ایک بات پہلے بتا چکے ہیں، بچپن میں آتے ہی آپ نے رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں۔ آپ مادر ذات ولی تھے۔ فرماتے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان آپ مجھے وقف کر دیں، آپ مجھے رخصت دے دیں، میں جاؤں اور میں دین حاصل کروں۔ ماں نے پوچھا بیٹا یہ خیال تجھے کیوں آیا ہے، کیوں خیال آیا؟ تو میں نے وہ بیل والا واقعہ بیان کیا۔ قربان جائیے ماں کے بھی، ماں نے بھی کہا بیٹا ٹھیک ہے، پھر میں تجھے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے سے جدا کرتی ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے سے جدا کر رہی ہوں، اور اب مجھے تیرا چہرہ جو ہے وہ ایک قیامت کے دن ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ ماں نے بات یہ نہیں کہی کہ ٹھیک ہے بیٹا تم چلے جاؤ، میں 1-2 سال کے بعد پھر آؤں گی، پھر تجھ سے ملاقات کر لوں گی، تو پڑھ کے تو تم نے یہیں آنا ہے، ایسی بات نہیں کہی، بڑی دور کی بات کہی ہے، دور کی بات کہ ماں کو بھی یہ معلوم تھا اب جو میں عبد القادر کو اپنے سے جدا کر رہی ہوں، اب اس کی اور میری ملاقات ہونی نہیں ہے۔ فرمایا بیٹا اب مجھے تیرا چہرہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے لخت جگر کو رخصت کر دیا، اور آپ وہاں سے گئے بغداد پڑھنے کے لیے۔ بس جیسے ہی آپ کے قدم بغداد میں لگے، وہاں کے تو نصیب جاگ گئے، رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں نازل ہونی شروع ہو گئی، اور پھر آپ نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا۔ اور اس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے فقط محلہ علاقہ ضروری نہیں، دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے، تب جا کے علم دین انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں بڑی سہولتیں ہیں، اور شہر بھر کے اندر ہمارے یہاں مدارس موجود ہیں، ایک مدرسہ نہیں کئی مدرسے موجود ہیں، ہم جہاں سے چاہیں علم دین بولیے حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا، آپ نے علم الفقہ پڑھا، بہت بڑے استاد فقہا سے جن کا نام تھا ابو الوفا
علی بن عقیل حنبلی، یہ آپ کے فقہ کے استاد تھے، اور کئی استاد ہوں گے، میں ان میں سے فقط ایک ایک کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ پھر آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ علم حدیث میں بہت بڑے محدث جن کا نام تھا محمد بن الحسن الباقلائی، یہ علم حدیث کے آپ کے استاد تھے۔ علم ادب کے اندر آپ نے ابو زکریا یحییٰ بن علی تبریزی سے علم ادب حاصل کیا۔ علم تصوف کے آپ کے استاذ وہ تھے شیخ ابو یعقوب یوسف بن ایوب تھے۔ آپ نے بہت سارے اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور جب علم آپ کو حاصل ہونے لگا اور آپ کی قابلیت بڑھنے لگی تو پھر کمال یہ ہو گیا کہ آپ 13 زبانوں میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ ارے بولیے نا زور سے سبحان اللہ۔ 13 زبانوں میں۔ یہ کون تھے؟ یہ سید شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بہت بڑے عالم دین تھے، اپنے وقت کے بڑے مفتی تھے، بہترین مدرس تھے، بڑی جافشانی کے ساتھ اپنے اساتذہ کو پڑھاتے، اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، اور جو غوث پاک کے پاس پڑھتا تھا نا پھر اس کی طبیعت کسی اور کی طرف جانے کو بولیے نہیں کرتی تھی۔ جانتے ہو کتنے سال آپ نے پڑھایا ہے؟ آپ کی زندگی میں سے شب و روز دیکھیے 33 سال آپ نے فتاوی جات لکھے ہیں، 33 سال تک تدریس پڑھائی ہے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عبد الوہاب شیرانی بہت بڑے وقت کے امام فرماتے ہیں 33 سال تک آپ علم پڑھاتے رہے، تدریس کرتے رہے، فتاوی نویسی کرتے رہے، اور عراق کے بڑے بڑے علماء تعجب کرتے تھے، اتنی صلاحیت، جو مسئلہ آیا آپ کے پاس فوراً اس کا حل بتا دیا۔ فرماتے آپ پر اللہ کی خاص بڑی نعمت آپ کو حاصل ہے، وہ ایسے ہی حاصل ہو گئی ہے، اور میں بتا چکا ہوں کیسے حاصل ہوگی۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اور غوث پاک کی آواز جانتے ہو کیسی آواز تھی؟ اتنی صاف اور ستھری آواز تھی کہ جتنی صاف اور ستھری آواز آپ کی قریب والا سنتا تھا اتنی ہی صاف اور ستھری آواز آپ کا آخر والا سنا کرتا تھا۔ لیکن مائک لگا ہوا ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے، اگر یہ مائک نہ ہو تو ایک تو ویسی آواز میری کم تو مشکل سے 3 صف تک پہنچے گی، اور مجمع زیادہ ہے تو بولی آواز پھر نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن غوث پاک کی آواز خوبصورت آواز قریب والا اور دور والا آخر والا یکساں سنا کرتا تھا، اور یہ وہی جلوہ تھا جو جلوہ مصطفیٰ تھا۔ حضور کی آواز اتنی ہی پیاری تھی کہ یہ صاف آواز رسول اللہ کی جو قریب والا سنتا تھا وہی آخری والا بھی سنتا تھا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے نا وعظ و نصیحت، جو پردہ نشین خواتین گھر میں ہوتی تھی نا وہ آپ کی آواز کو صاف و ستھرا سن لیا کرتی تھی۔ یہ کمال تھا مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور سے عطا ہوا غوث پاک کو۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نے وعظ و نصیحت کرنا شروع کیا نا تو جانتے کتنے لوگ آتے تھے میرے بیان سننے کے لیے؟ کتنے؟ 2، کبھی 3، کبھی 4، 2، 3، 4 افراد۔ تو کیا بات ہے، آپ کو علم نہیں تھا، آپ میں قابلیت نہیں تھی، اتنے کم لوگ۔ پھر دیکھو کمال کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور حضور نے فرمایا عبد القادر کیا بات ہے، لوگوں کو واضح نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے حضور پیش کیا کہ میں عجمی وہ عربی،
تو مختصر یہ میں پوری بات بیان کر چکا ہوں پچھلے جمعے میں. آپ نے فرمایا بیٹا میرے قریب آؤ. فرماتے میں قریب ہوا حضور کے. حضور نے اپنا لعاب دہن آپ کو عطا فرما دیا 7 مرتبہ. ظہر کی نماز سے پہلے جب ظہر پڑھے کیا دیکھا؟ جاگتے ہوئے میں علی مرتضیٰ تشریف لے آئے. اور حضرت علی نے بھی وہی سوال کیا جو رسول اللہ نے کیا تھا. آپ نے وہی جواب دیا جو رسول اللہ کو دیا تھا، عرض کیا تھا. تو حضرت علی نے بھی 6 مرتبہ آپ کو لعاب دہن عطا فرمایا. جب یہ لعاب دہن سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسم میں صلاحیت کر گیا نا، یہ دیکھو کمال کیا پیدا ہو گیا، کمال کیا ہو گیا. تو فرماتے ہیں وہ برکت والا لعاب دہن آپ چلے گئے. فرماتے ہیں شروع میں میرے بیان کے اندر لوگ جو تھے نا، وہ میں بتا چکا ہوں کتنے، 2 کبھی 3 کبھی 4، پھر عالم ہی ہو گیا. اب میرا بیان سننے کے لیے اب 2 3 4 نہیں آ رہے، اتنا مجمع ہوتا تھا کہ مجمع کی تعداد 70,000 تک پہنچ گئی تھی. 70,000 کا مجمع. اور غوث باغ بہت نصیحت فرماتے تھے. اور وہ اپنے ساتھ دیکھو نا، ابھی میں خطاب کر رہا ہوں، عام لوگ موجود ہیں، کوئی بڑا آتا ہے اس میں چند علماء ہوں گے، اور بڑا آ جائے تو 15 20 25 علماء آ جاتے ہوں گے. فرماتے ہیں سینکڑوں علماء آپ کو بیان سننے کے لیے آتے، اور خالی ہاتھ نہیں آتے، اپنے پاس کاغذ اور قلم لے کر آتے. وہ علمی نکات کو لکھ لیا کرتے تھے.